رمضان کی شاپنگ کرنا بھی کسی اسٹریٹجی سے کم نہیں ہے. آج تک آپ لوگ یہ گن یہ ہنر نہیں سیکھ پائے. یاد رکھیں رمضان کی شاپنگ رمضان سے 1.5 مہینے پہلے کرنی ہے. لوگ پریشان کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رمضان نزدیک آتا جائے گا سب سے پہلے تو جتنی پاکستان کی کمپنیاں ہیں وہ قیمتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک بحرانی سی کیفیت ہوگی. ابھی 7 بھائی ہمارے چلے گئے شاپنگ مال سودا خریدنے. وہاں پہ پہنچے تو حیران ہو گئے. انہیں لگا شاید اتنے دیالو ہو گئے ہیں کہ انہوں نے مفت دینا شروع کر دی ہیں چیزیں. لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. یہ بھی جا کے ایک لائن میں کھڑے ہو گئے. انہیں لگا شاید یہ کوئی فلاحی تنظیم سامان دے رہی ہے. انہوں نے کہا چھوڑوں گا میں بھی نہیں, میں بھی پاکستانی ہوں, دیکھ لوں گا, اپنی باری آنے پہ 2 بورے اٹھا لوں گا. خیر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بھائی لوگ بل لے کے کھڑے ہوئے ہیں پیسے دینے کے لیے لائن میں. کمال ہے صاحب, کمال. تو اس کو احساس ہوا. اور یقین کریں ناظرین باقی ساری چیزیں چھوڑ دو. پرسوں کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا. اس کے بعد سچ بات یہ کہ روزے کی کیفیت میں ویسے جھوٹ نہیں بولا جائے گا. بالکل یقین کرو مہنگائی کم نہیں ہوئی, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اس شخص میں اللہ کا خوف نہیں ہے کہ جو کھلم کھلا یہ جھوٹ بولے کہ پاکستان میں سستائی ہو گئی. اتنی بڑی بات میں آپ کو ٹی وی پر کر رہا ہوں. یہ بڑی سخت اور سنجیدہ باتیں ہیں ناظرین, جو پہلے بھی لوگ سننے کو تیار نہیں تھے اور آج بھی سننے کے لیے تیار نہیں. روز بدلتی ہیں قیمتیں. سیزن کی باتیں ہیں, سیزن چھوڑو. خیر اس بارے میں نے بڑی اہم گفتگو کرنی تھی لیکن میں نے ٹاپک کچھ اور چوز کیا ہے. میں نے باتیں کرنی ہے ریلیف کی. ریلیف مل رہا ہے عوام کو, ریلیف مل رہا ہے عوام کے لیے. خوشخبری, ڈسکو ڈانس شروع کرو, شاباش. یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس طرح کی خوشخبریوں کی باتیں صرف میڈیا پہ آئیں تو مزیدار نہیں. حقیقت میں عام آدمی کو ریلیف محسوس ہونی چاہیے. اور اس کے لیے میرے خیال سے حکومت کا اچھا اقدام ہے اگر حکومت بجلی کی قیمتوں کے اندر کمی کر رہی ہے. رمضان اس وقت مناسب موسم میں آ رہا ہے. یہ ہماری قسمت اچھی ہے, تقدیر اچھی ہے. ورنہ جب رمضان ہیٹ ویو کے دوران آتا رہا تو یقین کریں بجلی کے بلوں کا بوجھ بھی اس کو اٹھانا پڑ رہا تھا اور گرمی کی شدت کا. تو حکومت کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اس موقع کا. عوام کو ریلیف دینی چاہیے, بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی وہ دعائیں لیں. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم آپ کو کیا دیں بتائیے. میں لوگوں کو کہتا ہوں دعائیں دیں. حکومت بھی سمجھ جائے کہ دعائیں لیں. اللہ تعالیٰ کس کی دعا کب سن لے یہ میرے رب کی مرضی ہے اور آپ کی قسمت کھل جائے. یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. جناب اکمل چودھری صاحب جو کہ ایک معاشی تجزیہ کار بھی ہیں, عوام کے جذبات کو سمجھتے بھی ہیں, خود بھی اسی نوعیت کی بات کرتے ہیں. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں اکمل چودھری صاحب. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. امید ہے کہ آپ کو میری باتوں میں کچھ سچائی دکھی ہو. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی بھی بات میں نے ایسی کی ہو جس کی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ یہ بندہ بڑی سخت باتیں کر رہا ہے. آپ مجھے سچ بتائیے کہ ریلیف دینا اس وقت گورنمنٹ کی ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے اور کن کن ایریاز میں گورنمنٹ کو ریلیف دینی چاہیے. جی
گورنمنٹ کو بے شک ریلیف دینا چاہیے، اور خاص طور پہ جو روٹین کی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، سبزی ہو گئی، دالیں ہو گئی، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہو گئی، یعنی فیول وغیرہ میں، پاور میں، بجلی میں، یہ ایسی اشیاء ہیں جو روزمرہ استعمال کی ہیں، اور اسی کی بیسس کے اوپر ہی ہم سی پی آئی یعنی کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی حکومت کو چاہیے کہ اس میں سبسڈی دے، لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تو رمضان کا جو مہینہ آتا ہے وہ رحمتوں کا مہینہ تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سیزن ہے، تو دوسری منافعوں جو کا غیر سیزن ہے، ممالک ہیں منافعوں کا۔ جی، جو کفار ہیں وہ اپنی جو عیدوں اور اس قسم کے مواقعوں کے اوپر سیل لگاتے ہیں، اور جینوئن سیل لگاتے ہیں، لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں، یعنی ایون گورنمنٹ تو دیتی ہے، پرائیویٹ جو اونرز ہوتے ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، وہ بھی دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے نا یہ بڑی عید ہو گئی تو آپ کو گوشت مہنگا ملے گا، بلکہ ملے گا ہی نہیں۔ چھوٹی عید ہو گئی تو اس میں پھر یہ روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، ٹماٹر، آلو، کدو، بھنڈی، توری، گوشت، چینی، پتی، یہ سب چیزیں آپ کو جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مہنگے ریٹ پہ ملے گی۔ تو اتنی ہماری عوام جو ہے اس کی بھی مت ماری گئی ہے، یار اگر آپ رمضان میں پکوڑے نہیں کھاؤ گے تو کوئی قیامت آ جائے گی، رمضان میں آپ شربت نہیں پیو گے تو کوئی قیامت آ جائے گی، یہ کوئی حدیث ہے، کوئی سنت ہے یہ؟ نہیں، یہ دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے روزہ اس کی وجہ افطار سے کرنا ہے، تو یہ اس میں ہمیں جو ہے نا سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ سادگی اگر ہم اپنائیں گے نا تو یہ منافع خوروں کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ سزا ملے گی، اور ان کا جو پیرشیبل آئٹم ہوتے ہیں جلدی خراب ہونے والے، تو میرے حساب سے تو عوام کو ایکشن لینا چاہیے اور اس سب چیزوں کا بائیک آؤٹ کریں، جو بھی چیز مہنگی ہو اس کا بائیک آؤٹ کرو، ایک ہفتے تک آپ یہ یہ بات پکڑ تو لینا۔ حکومت کی طرف سے کوئی امید نہیں ہے۔ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت تو محسوس کرتی ہے، آئی ایم ایف کی قید بھی ہے، پہلے بھی تھی، لیکن دیکھیں پاکستان کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی طبقہ ہو بہت شیلفش ہوتا ہے، یہ خود آئی غرض ایم ایف طبقہ کی ہوتا قید، ہے۔ علی بھائی مجھے معذرت، سوری ٹو انٹرپٹ یو، مجھے آئی ایم ایف کی قید ہے تو یار یہ آئی ایم ایف کی قید اسمبلی کی تنخواہیں بڑھاتے وقت کہاں چلی جاتی ہے؟ جب اسمبلی کے لوگوں کی 75,000 سے 1.5 لاکھ روپے اور 6 لاکھ روپے تک آپ تنخواہیں بڑھاؤ گے تو اس وقت آئی ایم ایف کی قید کہاں چلی جاتی ہے؟ جب وزیر اعظم کی اور وزیر اعلیٰ کی اور صوبائی اسمبلیوں کی، سینیٹروں کی تنخواہیں بڑھتی ہیں تب تو آئی ایم ایف کی قید نہیں ہوتی، اور غریب آدمی کو اگر آپ نے 2-5 ارب روپے کا ریلیف دینا ہے تو آئی ایم ایف بیچ میں آ جاتا ہے۔ I'm sorry, there is a way۔ یہ سب بہانے ہیں، یہ سب جو ہے نا بکواسیات ہے۔ نہیں دیکھیں نا، وہ میں نے اسی لیے اس کے حکومت ساتھ چاہے تو جوڑا ہے کہ بہت کچھ کر ہمارے لوگ سکتی ہے۔ بہت شیلفش ہیں، بنتے ہیں کہ یہ بہت عوام سے محبت کرتے ہیں، ہماری پوری قوم کی عادت ہے۔ آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ منافع خور بھی مشہور ہوتے ہیں، بہت سارے فلاحی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ، جو سب سے زیادہ منافع پیٹ رہے ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی فیکٹریوں کے باہر پھر چیزیں مفت بھی دے رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے شاید اس سے وہ منافع جائز ہو جائے گا۔ غلط کہہ رہا ہوں میرے خیال؟ بالکل ایسے ہی ہے یہاں جی پہ جو جی ہماری جو اشرافیہ ہے، جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ بھی جو ہے نا وہ بے تحاشا 4 گنا منافع کمانے کے بعد اور تھوڑی بہت جو ہے نا وہ اس میں سے صدقہ اور فطرانہ نکال دیتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ میاں کو جو ہے نا ایک قسم کا وہ چکمہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن ایسے آپ مجھے تھوڑی ہے، ایک بات جتنا آپ کے بتائیے گا، اوپر یہ جو بنتی ہے۔ فائنینشل ایکسپلائٹیشن ہے ہماری عوام کی، سچ سے بتائیے گا، اب یہ جو نوجوانوں کا کیس آیا ہے، نوجوان جو جرائم میں شامل ہیں، میں اب اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اس نے تو معاشرے میں ایکسپوز کر دیا نا کہ کوئی بھی کاروبار ہے چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، اس کے پیچھے سرمایہ کاروں کا ہی، سرمایہ داروں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ بھائی یہی تو مسئلہ ہے نا ہمارا، چاہے وہ نشے کا کاروبار ہو، چاہے وہ نارمل کاروبار ہے۔ فرض کرو میں ایک چیز ٹینکر کا بنا رہا بزنس لے ہوں لیں، 100 روپے کی، آپ دیکھیں شہر میں اور اس پانی، کو کراچی شہر میں پانی ٹینکروں کے ذریعے آتا ہے، ایک ٹینکر کی ہاں کیا ایسے قیمت ہی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اس ٹینکر کو خریدنے کے لیے پیسہ کسی سرمایہ کار کی جیب سے نکلتا ہے، اس کے ڈرائیور کو، اس کے ساتھ ساتھی کو کوئی نہ کوئی پیسے دیتا ہے، تنخواہ دیتا ہے، تو ہی وہ کام چلتا ہے۔ آپ مجھے سچ بتائیں، بغیر سرمایہ کے یہ کام چل سکتا ہے؟
نہیں، بغیر انویسٹمنٹ کے جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں چل سکتا. اور ہمارے یہاں پہ تو پھر مافیا اور کارٹل ہر ایک چیز کے، چاہے وہ آپ کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ بزنس لے لیں، ہر ایک بزنس میں ایک مافیا اور کارٹل جو ہے وہ عمل پیرا ہے. چاہے وہ آپ صحت کا شعبہ لے لیں، تعلیم کا شعبہ لے لیں، پراپرٹی کا شعبہ لے لیں، پانی کا شعبہ لے لیں، بجلی کا شعبہ لے لیں، آپ کو ایک کارٹل اور مافیا اس میں ملے گا. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چند لوگ ہوتے ہیں اور پورے سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ اچھا، اب یہ انہوں نے عوام نیا کو شروع کیا، آپ نے دیکھا ہوگا ٹریفک کا معاملہ انہوں نے اٹھا لیا. رمضان میں اور زیادہ بگڑے گا، اور جواز بھی ہوگا کہ یہ رمضان میں روزے کی کیفیت میں لوگ ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں. لیکن خیر اینی وے، میں آپ کو بتا دوں ہیوی ٹریفک، آپ کو خود پتا ہوگا چھوٹی گاڑی آج کل سستی آتی ہے، ٹینکر، ڈمپر یا ہیوی گاڑی یہ کتنی مہنگی آتی ہیں. آپ کے خیال سے یہ کیا کوئی عام لوگ کاروبار چلا رہے ہوں گے جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے، جو کہ کروڑوں روپے کے ڈمپر اور ٹینکر اور ہیوی ٹریفک کا ٹرالے چلاتے ہیں سڑکوں پہ؟ آپ کے خیال سے یہ کوئی 1000-2000 کمانے والے لوگ ہیں؟ میں نے جو ہے نا جتنے بھی بڑے بڑے شہر دیکھے ہیں، اور خاص طور پہ جو ترقی یافتہ شہر ہیں، وہاں پہ شہر کے اندر اتنی ہیوی ٹریفک جو ہے نا وہ الاؤ ہی نہیں ہوتی. یعنی فور ایگزامپل میں بات کرتا ہوں دبئی کی یا یو کے آپ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ایسی ہیوی ٹریفک اور بالکل شہر کے اندر تو ملے گی ہی نہیں نا. تصور ہی نہیں یہ ہے، تو نارملی تصور ہی نہیں ہے، شاہراہوں پہ شہر بھی کے بیچ میں جو تو ہے. تصور ہی نہیں ہے. ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ریلیف کے محور پر دوبارہ سے واپس آتا ہوں. معذرت، بہک اس لیے گیا کیونکہ عوامی موضوعات ہوتے ہیں تو ان پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. اب بجلی کے بلوں میں کمی کی بات کر رہے ہیں، فی یونٹ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اتنے روپے گرائیں گے، اتنے روپے گرائیں گے. امید تو اکمل چودھری صاحب انہوں نے ہمیں بڑھا کے بتایا تھا کہ 20 روپے سے زیادہ یونٹ گرا گے نا، 20 روپے پر یونٹ گرا دیں گے. لیکن اب آہستہ آہستہ مزاج تبدیل ہو رہے ہیں، کچھ کم پیسوں پر بات ہو رہی ہے. تو صاحب اتنے کم روپے اگر پر یونٹ گرائیں گے تو پتہ نہیں عام آدمی کو محسوس بھی ہو یا نہیں ہو، کیونکہ لوگوں کے تو سردیوں کے اندر بھی بل اتنے زیادہ آئے ہیں. اب لوگ آہستہ آہستہ جو ہے نا بے حس ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ پاکستان جو ہے نا اس وقت خطے میں سب سے مہنگی بجلی بنا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اس کے اعداد و شمار آپ دیکھیں نا تو ہمارے یہاں تقریباً 45,000 میگا واٹ کے جو ہے وہ گنجائش موجود ہے، اویلیبل ہے 45,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی. اور جو ہماری ٹرانسمیشن لائنز ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ 25 سے 30,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے. تو 15,000 میگا واٹ جو ہے یہ تو ویسے ہی سمجھیں فضول پڑی ہوئی، یہ بھی کسی کام نہیں آ رہی. اسی طریقے سے جو ہم دے رہے ہیں لوگوں کو، پاور کمپنیز جتنی بھی ہیں ان کو ہم جو کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں وہ ایک الگ تقریباً سالانہ 2,000 ارب روپے کا حکومت کے اوپر بوجھ ہے. ان حالات میں اگر حکومت 10 روپے بھی بجلی سستی کرتی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس پوزیشن میں ہے، اور آئی ایم ایف اس طرح کرنے دے گا تو بہت مشکل ہے. تو لیکن کرتی ہے تو اس کو ظاہر ہے پھر ہم اپریشیٹ ہی کریں گے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے 25 روپے سے اٹھا کے 65 روپے پہ پہنچائی ہے بجلی، اور اب اگر اس میں 10 روپے کمی کر دیں گے تو پھر اس کا کریڈٹ لینے والی تو کوئی بات نہیں ہے نا. اچھا، ایک یہ تو آپ نے بالکل چونکہ ایسے آئی ہی ہے ایم ایف کہ اور آپ نے مراد کا ذکر کر دیا، معذرت یہ نکتہ رہ نہیں جائے، لوگ بڑے پوچھ رہے ہیں کافی دنوں سے، میں نے کہا اس کی وضاحت آپ سے لے لوں. ریئل اسٹیٹ کے لیے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑا واویلا کھڑا کیا، ایک پیکیج ملنے والا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ٹیکس بھی معاف ہو جائے گا، وہ ٹیکس بھی معاف ہو جائے گا، دنیا جہاں کے ٹیکس معاف ہو جائیں گے، چیز بالکل وہیں آ جائے گی، ایمنسٹی جیسا ہو جائے گا، بالکل ریلیکس ہو جائے گا. پھر اچانک ان کو یاد آیا کہ کوئی بھی اقدام بغیر آئی ایم ایف کی اجازت کے نہیں ہوتا. ایسا ہمیں تاثر دیا گیا، یہ سب مجھے 100% نہیں پتا کہ یہ حقیقتاً ہوا ہے یا صرف علامتاً ہوا ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا آئی ایم ایف نے کہا کہ صاحب نہیں، آپ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے ایک دن میں کہہ دیا ہاں جی آپ سوری، آئی ایم سوری، وی آر ویری سوری، آئی ایم ایف نے منع کر دیا. یہ پورا آپ بتائیے گا یہ کیا گیم ہے، اور کراچی کے ایک مطلب چند ایسے رہائشی علاقوں کی قیمتوں کو بڑھا کے کیا گیم کھیلا گیا، سمجھائیے مجھے. دیکھیں، جہاں تک بات ہے پراپرٹی کے اوپر ریلیف دینے کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پچھلے دنوں چیف آف آرمی سٹاف بھی یہاں آئے ہوئے تھے،
اور دیگر بھی جو اندرونی ذرائع ہیں ان سے بھی میری جو معلومات ہیں وہ یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ٹیکسز میں ریلیف دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے انٹرسٹ ریٹ نیچے آ گئے ہیں تو اب لیکوڈیٹی اویلیبل ہے تو لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہیں گے. اب جب پراپرٹی میں انویسٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ٹیکسیشن اتنی ہیوی کر دی گئی ہے کہ اس میں پھر بہت زیادہ جو ہے نا وہ چارمنگ یا اٹریکٹیو رہتا نہیں ہے انویسٹر کے لیے. تو اس پہ حکومت نے بھی اور کوشش کی تھی، لیکن آئی ایم ایف نے جو ہے نا وہ اس کو منع کر دیا. حالانکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس بھی اس کی گنجائش بھی موجود ہے، کیونکہ تقریباً 1200 ارب روپے کا جو ان کا جو سود کا جو خرچہ تھا، حکومت نے جو انٹرسٹ پیمنٹ کرنی تھی، یہ انٹرسٹ کو ریٹ کو نیچے لانے کی وجہ سے حکومت کو یہاں پہ 1200-1300 ارب روپے کا فائدہ ہو چکا ہے. اور دوسری طرف اگر ٹیکس ڈیفیسٹ دیکھا جائے تو وہ 400 ارب روپے ہے زیادہ سے زیادہ جو ایکسپیکٹڈ ہے جولائی تک. تو نیٹ آف اگر کرے تو 800 ارب روپے حکومت ابھی بھی ریلیف دینے کی پوزیشن میں تھی. لیکن آئی ایم ایف دیکھیں بیسیکلی فوکس کر رہے ہیں اسٹرکچرل ریفارمز کے اوپر، اور اسٹرکچرل ریفارمز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس ایویژن نہ ہو. ہمارے یہاں پہ پراپرٹی میں جو پیسہ ہے نا وہ نارملی ٹیکس ایویژن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لوگ اس کو بلیک منی وہاں پہ بہت زیادہ یوٹیلائز کرتے ہیں، وہاں پہ آ کے ڈمپنگ یارڈ ہوتا ہے اور صرف پلاٹس کی لین دین فائلوں کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے اور ایکچوئل میں کوئی بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس چیزوں کو بنیاد بنا کر آئی ایم ایف نے منع کیا کہ آپ اس قسم کا اگر آپ ریلیف دیں گے تو اس سے نہ صرف یہ کہ ٹیکس کلیکشن میں کمی ہوگی بلکہ وہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ سارے کے نہیں، سارے لیکن جو حتمی پیٹ بات طبقے کسی ہیں، نے مراد دیکھیں یافتہ طبقے وہ ٹیکس ریلیف نیٹ میں آئے دینے کو، تو وہ میں آ نہیں سکیں گے. اکمل چودھری صاحب ریلیف دینے کی بات ضرور کی گئی تھی ایس آئی ایف سی کی جانب سے، یا ان سے منسوب یہ بیانات دیے گئے تھے، لیکن میں وضاحت کرتا چلوں کہ اتنی باریکی سے یہ پوائنٹس کا ذکر ان کی زبان سے شاید نہیں ہوا تھا. یہ ساری باتیں علامتی تھیں جو کہ حکومتی ذرائع سے وابستہ کر کے ہمیں بتائی گئی تھیں. یہ ریئلٹی میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ ہمارے جو یہ بلڈر لوگ ہیں، بلڈر لوگوں نے ان کے سامنے یہ استدعا رکھی کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، جس میں 90 شکایات انہوں نے اس بارے میں لگائیں کہ ریگولیشن ٹھیک ہونی چاہیے، ڈیجیٹائزیشن ہونی چاہیے، آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، نقشے ٹھیک سے ہونے چاہیے، قرضے ملنے چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس میں سے ایک حصہ تھا جو کہ ٹیکس کے متعلق تھا. آپ کو پتا ہوگا اس میں ناجائز کنسٹرکشن اور انکروچمنٹ جو تھی وہ ٹاپ آف دی لسٹ پہ تھی کہ انکروچمنٹ بہت ہے کراچی شہر میں. اور آپ کو پتا ہے کراچی شہر اور پنجاب اور پورے پاکستان کے اندر ایک واویلا مچا ہوا ہے، انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہوگا. میرے خیال وہ پوائنٹس جو تھے وہ زیادہ پریورٹی پہ تھے، یہ والا پوائنٹ تو بہت نیچے تھا پوری لسٹ میں. بالکل بالکل، یہ آپ نے جو ہے نا میرے بالکل دل کی بات کر دی ہے. ایسا ہی ہے کہ یہ جو پلاٹوں پہ یا ٹیکس میں کمی کرنا تھی، اس میں دے بھی دیتے تو میرے خیال میں بہت زیادہ اس سے امپیکٹ نہیں آنا تھا، سوائے اس کے کہ جو بلیک منی ہے وہ مزید جو ہے وہ جگہیں یا اپرچونٹیز ملتی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے یا بلیک منی کو چھپانے کے لیے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے جس طریقے سے انفورسمنٹ وغیرہ کے اوپر ڈنڈا اٹھایا، میرے حساب سے اگر سندھ حکومت کراچی میں خاص طور پہ اس طرح کی انکروچمنٹس کے اوپر کام کرنا شروع کر دے تو آپ یقین کریں یہاں پہ زندگی آسان سر ہوگی. 3 ہفتے پہلے یہ باقاعدہ پورا گیم کھیلا گیا ہے، سارے صحافی وی لاگ بنانا شروع ہو گئے. 1.5 ہفتہ پہلے یہ بات کی گئی کہ شروع ہو رہا ہے، ابھی ہو گیا، ہونا شروع ہو گیا، ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد ایک دم ہو کا عالم، خاموشی. بات یہ ہے نا یہاں پہ اصل میں دیکھیں میں ایک پوائنٹ بتاؤں، نون لیگ کو ایکچوئل میں تو وہاں پہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گیا تھا نا، تو انہوں نے کون سا کسی کو منہ دکھانا تھا. انہوں نے بولا پہلے برے بنے ہوئے، چلو یار یہ صفائیاں کرو، ہو سکتا ہے چند لوگ ہمارے حق میں آ جائیں. تو ان کا کوئی اسٹیک اتنا تھا نہیں پبلک میں، اب اس کی وجہ سے ان کا اسٹیک بلڈ ہو گیا. یہاں پہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ کراچی میں یا سندھ کی اگر بات کرو تو پیپلز پارٹی کا اسٹیک ہے، ووٹرز ہیں ان کے، اور پھر ان کی حکومت کے جو لوگ ہیں ان ساری انکروچمنٹس وغیرہ میں. یہ دیکھیں اب آپ نے دیکھیں، یہ اکمل چودھری صاحب آپ نے بہت زیادہ بلو دی بیلٹ مار دی آپ نے گورنمنٹ کو. یہ دیکھو نہیں بھائی، آپ اگر کر سکتے ہو نا تو یہ آپ نے بڑی زور کی ماری ہے، بہت زور کی لگی ہے، یقین کریں. 6x6 کی کوئی جگہ کہیں پہ انکروچ کر کے دکھاؤ بغیر کسی بھی سپورٹ کے تو میں مان جاؤں گا. تو یہ سارے کے سارے تو پیچھے سے ملے ہوئے نا ایک ساتھ ہیں، اور کسی سپورٹ کے بغیر یہ انکروچمنٹ پاسبل نہیں ہے. ادارے بھی ملے ہوئے ہیں اس میں، کے ڈی اے بھی ملا ہوا ہے، ایس بی سی اے بھی ملا ہوا ہے، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ان کی ڈنڈیاں جو ہے وہ پیچھے کون ہلا رہا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں، ورنہ اگر یہ لوگ چاہیں تو ود ان ڈیز جو ہے نا ساری انکروچمنٹ کا صفایا کر سکتے ہیں. میں خود ہی نہیں چاہتے، ایک تو ووٹ بینک ضائع ہوگا، دوسرے ان کے انویسٹ
انویسٹر سائڈ پہ ہو جائیں گے تو پھر ان کے پاس بچے گا کیا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے نا. نہیں لیکن ویسے ایک آپ سے بات پوچھنی تھی کہ اس وقت کراچی کی الیکٹرل نمائندگی پارلیمان میں جس سیاسی جماعت کے پاس ہے وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ انکروچمنٹ ختم ہو. میں نے بات کر دی دیکھیں آپ سے. جی وہ لوگ چاہتے ہیں ختم ہو، لیکن جن کے پاس اصل نمائندگی ہے، اب میں بھی ذرا اشارے میں ہی بات کر رہا ہوں، اشارے جن کے پاس اصل نمائندگی ہے، جن کے پاس اصل نمائندگی ہے وہ نہیں چاہ رہے نا کہ انکروچمنٹ ختم ہو. جب وہ چاہیں گے تو پھر ہو جائے گی. ملیر ایکسپریس وے بھی بن رہا ہے، ڈی ایچ اے کے روڈز بھی بن رہے ہیں، بحریہ کے روڈز ملیر بھی بن ایکسپریس رہے وے کا آپ ہیں. نے بولا، دیکھیں میں آپ کو وضاحت کر دوں. دیکھیں یہ تو ہمارے ریئل اسٹیٹ والوں نے آمنی کی بات، لیکن آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، پچھلے پروگرام میں ہماری بات بھی ہوئی. آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی تو وضاحت ہو گئی ہے اس چیز کی کہ M9 موٹر وے جو ہے وہ موٹر وے ضرور ہے لیکن صرف برائے نام موٹر وے ہے. نئی موٹر وے بنے گی M6 جو کہ کراچی سے براہ راست سکھر جائے گی. آپ کو پتا ہوگا اس بات کا. اب یہ واضح کر دی گئی بات. ہمارے ریئل اسٹیٹ والے چھپا رہے ہیں، یہ ان کی اپنی گیم ہے. لیکن جو ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر موصوف بھی بتا چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بتا چکے ہیں کہ M6 فریش بنے گی جو کہ کراچی سے سکھر جائے گی. دیٹس اٹ. بس دعا کرو ہم اور آپ وہ دیکھ بھی لیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں یہ ہوں گی. ہماری بھائی وہ آنے تو والی نسلیں شاید 2025 دیکھ شروع لیں ہو تو گیا. دیکھ انہوں نے لیں. تو 2025 کی ڈیٹ دی ہوئی تھی. آپ خود بتائیں، آپ نے نہیں سنی تھی؟ بولا تھا یار ابھی 2025 میں آپ بن یہ جائے گا. دیکھو نا، یہ یونیورسٹی روڈ انہوں نے پورا کھودا ہوا ہے. یونیورسٹی روڈ پورا کھودا ہوا ہے. کتنا ٹائم ہو گیا اس کے اوپر، کس سست رفتاری سے کام ہو رہا ہے. آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے یار؟ روزانہ جو ہے نا وہ ٹریفک جہاں پہ 15 منٹ میں بندہ پہنچتا ہے، 1.5 گھنٹہ وہاں پہ لگتا ہے پہنچنے میں. اور وہ کام اس طریقے سے چل رہا ہے جیسے جو ہے نا وہ مطلب کوئی پرواہ ہی نہیں ہے عوام کی. اب یہ 10 سالوں میں یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے نا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کروا رہی ہے یا سٹی گورنمنٹ کا کام ہے، آپ اس کو کروانے دو. خود آپ لوگوں نے کک بیکس اور کمیشنز کھانے ہوتے ہیں. آپ لوگ خود جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں کروا رہے اور کام جو ہے وہ آپ ہو کے نہیں دے رہا. کتنا ٹائم ہو گیا؟ میرے خیال میں 2 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا اس کو شروع ہوئے ہوئے. اتنے عرصے میں اگر کوئی اور شہر ہوتا نا تو وہاں پہ شاید بڑے بڑے نہیں پلازے بھی لیکن بن آپ چکے ہوتے. دیکھیں، آپ کو ہم نے لوگوں کے ریلیف یہ ہے کہ پرووائڈ ریڈ کی ہے. بس اور یہ نہیں گرین دیکھیں، ہم نے لائن آپ کو ختم نہیں ریلیف ہو رہی. پرووائڈ کی ہے. اس سڑک کے ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ لوگ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلاتے ہیں. لوگ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلاتے ہیں تو اب پتھارے والوں نے آ کر دونوں سائڈوں کے اوپر سبزی اور پھل کی ریڑیاں لگا دی ہیں. اب آپ کے لیے ہم نے آسانی کر دی ہے. اب آپ سلو گھر جائیں اور گے جو تیز اور راستے چلاتے میں ہیں، آپ سبزی بھی جو خریدتے تیز ہوئے جائیں گے، چلاتے ہیں پھل ان بھی کی خریدتے گاڑی ہوئے کے جائیں گے. نہیں نہیں غلط بول رہا ہوں کیا آپ کو؟ دیکھیں میں بالکل نہیں. مزاحیہ اور بات نہیں کر ساتھ میں رہا. میں بالکل آپ کو اور صحیح بات بھی بتا رہا ہوں. اور بھی فائدہ ہوا ہے نا. ایک تو یہ کہ پیٹرول زیادہ کنزیوم ہوگا تو پیٹرول والوں کی انکم بڑھی ہے. اس کے بعد جمپ کھڈے وڈوں میں گاڑیاں ٹوٹی گی تو مستریوں کی انکم بڑھی ہے. تو اس سے جو ہے نا معاشی ترقی ہو رہی ہے. یہ جو انہوں نے بنایا ہے نا کہ اس کو اچھا یہ کام میں آپ کو سست کیا بتا ہوا دوں سندھ ناظرین حکومت کی نے، ایک قطعی تو مزاحیہ یہ بات جان نہیں ہے. بوجھ نہ کے وہ کیا مزاحیہ ہوا ہے انداز میں تاکہ کہہ رہے ہیں، معاشی نہ میں ترقی ہو. مزاحیہ انداز میں کہہ رہا ہوں. صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ نہیں بالکل اس میں حقیقت ہے کہ سندھ حکومت کو غریب عوام کا فکر ہے. جبھی تو وہ منصوبے اور یہ سڑکیں ٹوٹی ہیں تاکہ مستریوں کی روزی لگی رہے، پیٹرول پمپ والوں کی روزی لگی رہے، گاڑیوں والوں کی روزی لگی رہے، ٹھیلے والوں کی روزی لگی رہے، بھنگیوں کی روزی لگی رہے جو سڑکیں اور وہ صفائیاں کرتے رہے. پھر اس کے بعد آپ کے کپڑے خراب ہوں گے تو کپڑے والوں کی روزی لگی رہی. نہیں میں نے واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں دور نے ہے آپ کو اس جس لیے کی وجہ سے بتایا وہ یہ سب کیونکہ کچھ کر رہے وہاں ہیں. کے لوگوں نے بھی وہاں کے رہائشیوں نے بھی مجھے بتایا اور میں یقین کریں وہاں گیا ہوں. مذاق نہیں میں کر رہا. اعجاز بھائی غور سے سنیں آپ. بات یہ میں نے دیکھا یہ کہ لوگ جو ہیں وہ سودا سلف خرید رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اور کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. خیر پھر میں دوبارہ آتا ہوں. یہ آپ نے ایک ریلیف میجر بتایا جو چلو تھوڑا سا لوگ شاید سارکیسٹک سمجھ لیں. مجھے بتائیے گا، میں تو ایک بولتا ہوں میں اور آپ ادارہ کو ہم وہاں نے پہ بنا دو رکھا ہے چار ریڈیاں لگا یوٹیلیٹی دیتے ہیں. اسٹورز. ایک ادارہ ہم نے بنایا یوٹیلیٹی اسٹورز. پہلے کہہ رہے تھے ہم ختم کر دیں گے، پھر شاید کہا کہ نہیں کریں گے. اب عوام کو ریلیف کیسے دی جائے گی پرچون کریانہ کی چیزوں کے اوپر؟ اگر مستقبل میں یہ پلان ہے کہ اسے وائنڈ اپ کر دیا جائے، آج نہیں کیا جائے، کل کیا جائے، بعد میں کیا جائے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ریلیف پھر عوام تک کس طرح پہنچے گی؟ کیا کوئی واؤچر وغیرہ دیں گے دوسرے ملکوں کی طرح؟
نہیں میرے خیال میں ڈیجیٹلائزیشن کے بعد اور یوٹیلٹی اسٹور میں بھی نا آپ کو پتہ ہے کرپشن بہت زیادہ ہے. وہ اسٹور میں چیزیں جو ہے نا اتنی نہیں پہنچتی ہیں, بیچ میں سے ہی غائب ہو جاتی ہیں اور اوریجنل ریٹ پہ ہی مارکیٹ میں مل رہی ہوتی ہیں. تو جتنی چیزیں مینلی جو ہے نا وہ حکومت آتھورائز کرتی ہے یا یہ لوگ خریدتے ہیں سبسڈی میں دینے کے لیے, تو وہ بیچ میں اگین میں کہوں گا وہی مافیا ہے, تو وہ نکلتا ہے تو چیزیں سائڈ لائن کر دیتے اور غریب عوام کو ریلیف ملتا نہیں ہے. تو اگر یوٹیلٹی اسٹورز کو بند کر کے کوئی ڈیجیٹل طریقہ اپنایا جائے, کوئی کارڈ وغیرہ دیا جائے اور اس کی بیسس کے اوپر بندہ جا کے کسی بھی اسٹور سے پرچیزنگ کر لے, تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے, رسپیکٹیبل ہے اور سفید پوشی کا بھرم بھی رہ جائے گا. ابھی ایسے کئی لوگ بیچارے سفید پوشی کے چکر میں یوٹیلٹی اسٹور کے سامنے نہیں جاتے کہ یار میں جاؤں گا کوئی دیکھ نہ لے, کوئی چھپ کے یہ نہ, حالانکہ بری حال ہوئی ہے عوام کا. اچھا میں تو آپ کو میرے سچ خیال میں بتاؤں, ریلیف لوگ ایسے لے کہ بہت کارڈ دیں پریشان اور اس کی بیسس کے اوپر جا کر. میں آپ کے توسط سے, کیونکہ آپ کا جب بھی آپ مہمان آتے ہیں تو پروگرام لوگ زیادہ دیکھتے ہیں, لوگ پسند بھی کرتے ہیں, میں آپ کے توسط سے بھی حکومت کو کہنا چاہوں گا لوگ یقین کریں شدید پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے. میں آپ کو بتاؤں لوگ سودا سلف نہیں لے پا رہے. کوئی اس میں برائی کی بات نہیں ہے جی, نیگیٹیو بات ہو گئی, یہ پی ٹی آئی والے بھی بولتے تھے نیگیٹیو بات ہو گئی, وہ پھر آخر میں ان کا ٹیسٹ ہی نیگیٹیو آ گیا, وہ اندر ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ حکومت نے اگر آگے چلانا ہے اپنے کاموں کو تو اس کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دینی پڑے گی. آپ کا بہت شکریہ اکمل چودھری صاحب, آپ شعبہ ہمارے پاس تشریف لائے. میری ہمیشہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ عوام کو ریلیف پرووائڈ کرے. دیکھیں عوام کے پاس اگر روزگار ہوتا ہے, امپلائمنٹ ہوتی ہے, پروفیشنل کوئی ایکسیلنس ہوتی ہے, ان کی انکم آ رہی ہوتی ہے, اٹس فائن ہے, دے کین افورڈ ایوری تھنگ. بٹ پاکستان کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ تھوڑی سی سلو ہے, اس کو تیز کرنے کی تو ضرورت ہے ہی ہے. ادھر حکومت کامیاب ہوتی نہیں ہوتی آئی ڈونٹ نو, بیسٹ آف لک ٹو دیم. مطلب یہ ہے کہ ہم تو کسی کی طرفداری تھوڑی کرتے ہیں, ہم یہاں اگر میڈیا پر آتے ہیں تو ہم کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی تو نہیں کر رہے. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, ان کو اپنا کام اچھے سے کرنا چاہیے. جو بھی حکومت آئے اس کو کوشش کرنی چاہیے عوام کو ریلیف دے. جتنا ریلیف دیں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا, عوام کے اندر ان کی پذیرائی ہوگی, ان کی اپنی پولیٹیکل سٹرینتھ بھی بڑھے گی, ملک کے اندر بھی ایک جسے آپ کہیں گے کہ اچھی ایک انوائرمنٹ ڈیولپ ہوگی. اب جب یہ مہنگائی ہوتی ہے لوگوں میں فرسٹریشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کرکٹ میچ ہار کے لوگوں کو یہ بولیں ہم جیت گئے تو لوگ مان جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا نا. دیکھیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بولیں کہ پاکستان کرکٹ میچ جیت گیا جبکہ پاکستان کرکٹ میچ ہار گیا, تو اس سے کیا عوام بلیو کر لے گی؟ نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ do not keep an expectation with us that we should project, the government's actions must ensure that the people and the government both enjoy each other's confidence. یہ دیکھو بڑا میں نے امپورٹنٹ بات کی, دونوں کے درمیان ایک تعلق ہے, اس تعلق کو ہم نے بنا کے رکھنا ہے. آپ ہم پر پریشر رکھو کہ ہم لوگ یہ بات کریں, that's not going to make a difference. But if a common man goes to the supermarket, buys something cheap, goes to the pathara wala, buys something cheap, feels happy, اگر میں بولوں گا بھی مہنگائی ہے تو وہ بولے گا یہ علی ناصر جھوٹ بول رہا ہے. Do you get my point? دیکھو میں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, میڈیا کے اوپر کوئی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر میں آج عوام کو بولوں مہنگائی ہے اور ایک عام آدمی جا کر پتھارے سے کوئی چیز خریدے اور اس کو سستی ملے, وہ کہے گا کہ مہنگائی نہیں ہے, یہ ٹی وی پر بیٹھا اینکر جھوٹ بول رہا ہے, غلط بول رہا ہے. اسی لیے we have to come to a realization that what I say or what others say does not matter. When people will go, دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ فرسٹ ہینڈ چیز ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں, you make a purchase, if you feel happy after making your purchase, then you will automatically transfer, disseminate and share that information with others. Natural سی بات. What I say will not make a difference, and that is exactly what the government needs to work on, giving maximum relief to the people. اور میرا یہی خیال ہے کہ حکومت کی اپنی بھی خواہش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کریں. یہاں پر we wait for messages on Facebook. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.